گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ میں نہیں کہتا ملاقات نہ کریں، آپ کی ملاقات کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تجربے اپنے شیئر کرتے ہیں، معلومات جو عالم لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پبلک کی مسائل کیا ہیں، پبلک کے دکھڑے کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ملنا جلنا یہ فائدہ مند ہے۔ میں رشتہ داروں سے بھی ملتا ہوں جو ملاقاتی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں جس کو ملاقات کا ٹائم دوں پھر اس کو ٹرخاتا نہیں ہوں میں کہ نکلو، ایسا نہیں کرتا میں۔ ٹائم نہیں ہوگا لیکن جب ٹائم دوں گا تو پھر میں تمیز سے بیٹھ کے بات سنتا ہوں آرام سے، پھر جلد بازی نہیں کرتا، اس لیے کہ یا تو ٹائم نہیں دو تو پھر تمیز سے ملو کسی سے۔ تو میں بڑے آرام سے ملتا ہوں، چاہے وہ رکشے والا ہو، گنے کے جوس والا ہو، چپل سینے والا ہو، یا کوئی بریگیڈیئر ہو، یا کوئی بہت 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو۔ یا تو ٹائم نہیں دیتا ہوں تو پھر تمیز سے، اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ میں اس کو دوں، جو اس کے پاس ہے وہ میں گنے کے جوس والے کو بھی نچوڑتا ہوں، اس سے بھی معلومات لیتا ہوں۔ میرے سے کوئی گنے کا جوس والا بھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا کام ہے؟ گنے کا جوس۔ میں نے کہا گنے کے بارے میں رپورٹ تو بتاؤ یار، یہ جو آج کل گنا مل رہا ہے مارکیٹ میں یہ خالص ہے یا نہیں؟ میں نے کہا دیکھ میں تیرا کسٹمر نہیں ہوں، مجھے الو نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ صدر میں گنے کی دکان ہے آپ کی، میں یہاں ہوں، تو صحیح بتاؤ یہ جو گنے کا جوس بک رہا ہے یہ خالص ہے؟ اس نے کہا خالص نہیں ہے۔ دیکھو کیسی اچھی مجھے اس سے ملاقات ہوئی تو یہ معلومات ہوئی نا، کہہ رہے صاحب خالص نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہرے کلر، کہہ رہے کلر ڈلتا ہے۔ میں نے کہا اتنا میٹھا، کہہ رہے سکرین ڈلتی ہے۔ میں نے کہا آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف مکھیاں ڈلتی ہیں، آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف اس میں مکھیوں کی، بیٹوں کی اور خود مکھیوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، آج پتہ چلا اس میں سکرین بھی ڈالی جا رہی ہے اور کلر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ تو کوئی کمپنی کا مینیجر آ جائے اس سے معلومات کہ بھائی ٹومیٹو کیچپ میں ٹومیٹو بھی ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا، سچی مچھی سے بتاؤ بھائی۔ تو کہتے ہیں پیپر پہ ٹومیٹو لکھ کے گھما دیتے ہیں اندر۔ انہوں نے نہیں کہا، ایک مثال دے رہا ہوں، حلیم میں ہے آج کل وہ نہیں، وہ انڈیا جب یہ ہم نے ان کے 2 پائلٹ گرائے نا، 2 جہاز گرائے، تو انڈیا کے نیوز چینل میں خبر آئی تھی کہ ہم پاکستان میں ٹماٹر بند کر دیں گے۔ ٹماٹر انڈیا سے بہت آتا ہے، وہ بڑے دھڑلے سے ہم ٹماٹر بند کر دیں گے پاکستانیوں کا۔ ابے تم کیا، تمہارے جہاز گر رہے ہیں، تم ٹماٹر کی باتیں کر رہے ہو یار بیٹھ کے، لوگوں میں خود اپنا مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری مینٹل اپروچ کیا ہے؟ کہہ رہے ہم پاکستانیوں کا ٹماٹر بند، اور پاکستانی قوم ڈیڑھ ہوشیار ہے، ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کلپ بنانے کا۔ انہوں نے فوراً کلپ بنایا، بولا ہمارے ہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا۔ تو تم ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے؟ ابے ہمارے ہاں تو جو ٹماٹر کی چٹنی ہے جس کی جو 100% ٹماٹر ہے اس میں نہیں ہے، ہم تو ایسے لوگ ہیں، تو یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ٹماٹر بند کر دیں گے تمہارا۔ ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی، اب دیکھو یہ چیزیں بھی میں دیکھ لیتا ہوں، دماغ فریش ہوتا ہے اس سے نا، سب نہیں دیکھتا لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے دیکھ لیتا ہوں، آدمی اپڈیٹ رہتا ہے، پبلک ہمارے نوجوان کی سوچ کیا ہے، کتنی بلند سوچ ہے آپ دیکھو۔ تو کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے دکھائی کہ پاکستانی چاند پر، وہ دیکھی ہوگی آپ نے، وہ ایسے قدم رکھ رہا ہے جیسے چاند پہ نہیں، پتہ چلا کچرے کا ڈھیر اور کھڈے ہیں، کیونکہ کراچی میں آپ بالکل یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے۔ ہم جب چلتے ہیں اتنے کھڈے، اتنا کچرے کے ڈھیر، اسٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو چاند پہ چلنے والے کا ہوتا ہے، ایسے خراما چھان پھٹک کے پاؤں رکھ رہا ہے وہ، اور گاڑی میں جاؤ تو ایسی کی تیسی گاڑی کی، ٹرک الٹ گیا وہاں پہ، ابھی میں نے دیکھا کچھ دن پہلے، وہ گڑا تھا اس میں پورا کنٹینر الٹ کے گر گیا نیچے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ، تو چلو اس طرح تو چاند پہ پہنچے نا ہم، یعنی چاند جیسا لک تو آ گیا نا بھائی، انوائرمنٹ تو وہی پیدا کر دیا نا ہم نے۔ تو یہ ایک دماغ انسان کا اس سے فریش ہو جاتا ہے۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں،